مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7689۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسلها الغسل ومن حملها الوضوء۔ مختصر سا ایک جملہ ہے کہ جس نے میت کو غسل دیا اس کے اوپر غسل کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ یہ جو روایت ہے یہ جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے، جس میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی غسل کرے۔ ہمارے عام عوام جو ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ کوئی مسئلہ جو ہے اس کا کرنا ضروری ہے یا کسی مسئلے کا کرنا بطور مستحب ہے۔ یعنی جب ہم شریعت کی اصطلاح میں دیکھتے ہیں تو بعض مسائل جن کو فرض کا درجہ حاصل ہے، بعض مسائل جنہیں وجوب کا درجہ حاصل ہے، بعض کو تاکیدی سنت کا اور بعض مستحبات کے درجے میں آتے۔ مستحب جو ہے اسے کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، اسے نہ کیا جائے تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ یہ جو حدیث جامع ترمذی میں آتی ہے اس کے تحت بہت سارے ائمہ محدثین نے اس پر کلام کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ جس نے میت کو غسل دیا، فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ یہ جو حکم ہے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا، فرماتے ہیں یہ مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو تمام مسالک کے علماء، احناف کے نزدیک بھی، اہل حدیث علماء کے نزدیک بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص میت کو غسل دے اس پر غسل کرنا لازم نہیں ہے، اگر وہ احتیاطاً کر لے تو اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو کہیں گے جی لازمی ہے تو پھر آپ غلطی پر ہیں۔ اس کے حوالے سے فقہاء نے، مفتی منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدوں نے اس پر یہ فرمایا کہ احتیاطاً غسل دیتے ہوئے اس کے اوپر نجاست کے چھینٹے پڑ گئے اور اسے یہ یقین ہے کہ میرے جو کپڑے ہیں وہ اس چھینٹے پڑنے کی وجہ سے یا نجاست کی وجہ سے میرے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک ہیں، اب اس کے اوپر غسل ضروری ہے، اب اس کے اوپر غسل، ورنہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معاملہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ بہت اہم ہے۔ فرمایا جب تم میت کو غسل دے رہے ہوتے ہو تو تمہاری جو میت ہے یہ موت کے وقت بھی پاک ہوتی ہے، تمہاری میت موت کے وقت بھی۔ اب وہ جملہ یاد کریں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، وہ زندگی میں ہو زندگی کے بعد ہو، فرمایا وہ میت موت کے وقت پاک ہوتی ہے، ناپاک نہیں۔ ہاں تمہارے لیے اتنا کافی ہے، ہاتھ دھو لو۔ غسل کا معنی عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہے کہ اس کے تم اپنے ہاتھ دھو لو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے مراد مستحب ہے کہ اگر کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو اس پر کوئی لازمی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے دیہات میں، جو غسل دینے والا شخص ہوتا ہے عموماً الا ماشاء اللہ ایسے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جو صرف غسل دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں نے چونکہ نہانا ہے، اور وہ پہلے ڈرا دیتے، وہ پہلے کہہ دیتے جی میں کوئی بھی میت کو غسل نہ دے اس پر غسل لازم ہو جائے گا، چونکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر کئی لوگ مہمان آئے ہوتے۔ اب جب وہ یہی جملہ سنتے ہیں کہ جی بعد میں نہانا پڑے گا تو وہ دور سے ہی وہ کہنا چلو ہم نہلاتے ہی نہیں۔ جو گھر والے ہوتے ہیں انہیں اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جن کے بارے میں جب تک ہمارے ساتھ یہ پیش نہ آئیں تب تک ہم ان کو جاننا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ہمیں ایک معاملہ پیش آ جائے تو پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے جی ہم اس کے بارے میں جانیں، یہ ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے، لیکن اس وقت نہیں ہوتا کہ ہم اس کے بارے میں جان سکیں، پھر جیسے معاملہ ملتا ہے ہم اس کو ویسے سر انجام دے دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے حوالے سے یہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسائل کو ان سے پہلے جان سکیں جب وہ ہمیں پیش آئیں۔
جب وہ ہمیں پہلے سے علم ہوگا، ہمیں پیش آئے گا مسئلہ تو ہم اس کے مطابق وہ کام کر لیں گے، وگرنہ کیا ہوگا، لا علمی میں ہو سکتا ہے ہم غلط بھی کر بیٹھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔